السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ مسلسل 3 سال تک مکہ المکرمہ میں مقیم رہے۔ اسی درمیان اہل مکہ سے یعنی مکہ میں رہنے والے ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ شخص ظہر کی نماز کے وقت میں مکہ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر آتا اور کعبے کا طواف کرتا، نماز ظہر ادا کرتا اور حضرت سفیان ثوری کو سلام کرتا اور اس کے بعد چلا جاتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص مجھے سلام کرتا جس کی بنا پر مجھے اس سے محبت ہو گئی اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ ایک دن جب وہ بیمار ہوا تو اس نے مجھے بلایا اور مجھے تلقین کی، اے حضرت سفیان ثوری، میرا جب انتقال ہو جائے تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا اور کفن دینا اور مجھے دفن کر دینا، مگر میری ایک آپ سے وصیت ہے کہ مجھے آپ قبر کے اندر پہلی رات میں تنہا نہ چھوڑنا، میری قبر کے قریب رہنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اور جب منکر نکیر مجھ سے سوالات کریں تو مجھے تلقین کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے بھائی، میں ایسا ہی کروں گا، تمہاری وصیت پر پورا عمل کروں گا انشاءاللہ۔ اب حضرت سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو غسل دیا، کفن دیا اور اس کے بعد اس کو قبرستان میں دفن کر دیا، اور میں اس کی قبر پر بیٹھ گیا، اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اسی درمیان میرے اندر غنودگی طاری ہوئی اور میں نیند کی حالت میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آواز دینے والا ایک آواز دے رہا ہے، اے سفیان ثوری، تمہیں اس شخص کی حفاظت کی ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں، اسے تلقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سفیان ثوری بیان کرتے میں نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ آواز آئی کہ سفیان ثوری سنو کہ یہ شخص رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ کی رضا کی خاطر پورا مہینہ روزے رکھتا تھا اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور پورا مہینہ رمضان المبارک کا گزرنے کے بعد یہ شوال کے 6 روزے رکھتا تھا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ شوال المکرم کے 6 روزے رکھتا تھا، جس کی بنا پر اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری سوچنے لگے کہ شاید یہ خواب جو ہے شیطان کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ میں اٹھا اور میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں پھر لیٹ گیا، مجھے پھر نیند آئی، پھر مجھے یہی خواب آیا، پھر میں اٹھا، پھر میں نے وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میں سو گیا تو مجھے پھر یہی خواب میں کسی تلقین کرنے والے نے تلقین کی، آواز آئی جو پہلے خواب میں آواز آئی تھی، یعنی تمہیں اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، اسے تمہاری ضرورت نہیں حفاظت کی، تمہاری تلقین کرنے کی اسے ضرورت نہیں، اللہ اس سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری سمجھ گئے، کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ حضرت سفیان ثوری بیان کرتے کہ میں وہاں اسے اٹھا اور یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا رہا، اے پروردگار، مجھے بھی تو رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد ان شوال کے ان 6 روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرما، تاکہ میں ان روزوں کو رکھنے کے بعد تجھے راضی کر سکوں۔ حضرت سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرما لیا، اور میں بھی رمضان شریف کے بعد شوال کے ان 6 روزوں کا اہتمام کرنے لگا، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے لگا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دیکھا آپ نے کہ جو شخص رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اس کے بعد میں شوال المکرم کے 6 روزے رکھتا ہے، تو انشاءاللہ یقیناً اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے قبر کے اندر بھی سکون ملتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے قبر کے اندر بھی سکون اور راحت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر آپ کو اللہ نے ہمت اور طاقت عطا فرمائی ہے تو آپ رمضان شریف کے روزے تو رکھ چکے ہیں، اس کے بعد میں یہ شوال المکرم کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، یہ 6 روزے جو بڑی عظمت و
برکت والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان روزوں کا بھی آپ اہتمام کریں اور ان روزوں کو رکھیں تاکہ اللہ کی رضا آپ کو مل سکے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ان روزوں کو رکھیں۔ پورے مہینے میں آپ یہ روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ لگاتار ان 6 روزوں کو رکھیں تاکہ جو ہے رمضان شریف میں جو عادت ہماری بنی ہوئی ہے وہ بھی عادت ہماری کنٹینیو انشاءاللہ تعالی جو ہے بنی رہے، اور ہمارے یہ پورے مہینے کے روزے، شوال المکرم کے مہینے کے 6 روزے یہ ہمارے مکمل ہو جائیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ڈھیر ساری برکتیں، رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سبھی کو ان پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔